چمک رہا ہے، اور سورج میں جو روشنی ہے وہ بھی میرے نبی کی روشنی ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو آپ کے اسماء حسنہ کے چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اور اس کے بعد ہے حضرت ابو بکر صدیق اور حضرت عمر بن خطاب۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ذرا نرم دل کے تھے، نرم طبیعت کے تھے، اور حضرت عمر بن خطاب جو تھے ذرا سخت طبیعت کے تھے۔ کسی بات پہ آپ کی شکر رنجی ہو گئی، آپ نے ان کو ڈانٹ دیا، آپ وہاں سے اٹھے اپنے گھر چلے گئے، گھر آ کے روئے۔ یہ اجمل رضا قاضی کا بیان ہے، آپ گھر آ کے روئے۔ رونے کے بعد حضرت عمر نے سوچا کہ عمر تو نے یہ بڑا غلط کیا، ایسا کیا تو کیا تو خاموش نہیں ہو سکتا تھا؟ خاموش ہو جاتا کیا بات تھی؟ کہنے کہ اب میں صدیق کے گھر گیا، دروازہ کھڑکایا تو پتا چلا صدیق گھر پہ نہیں ہے۔ میری تو ٹانگیں کانپنے لگی، اس لیے کہ مجھے تو پتا تھا، میرا دل بیٹھنے لگا کہ یہ اگر اپنے گھر پہ نہیں ہے تو در رسول کے اوپر، اور یہ اگر مانگا ہے تو میری شکایت ہو جائے گی، چلو میں بھی در رسول پہ چلتا ہوں۔ کہنے کہ جب میں در رسول پہ آیا تو دیکھا کہ حضرت ابو بکر صدیق کا منہ قبلے کی طرف ہے اور حضور کا منہ جو ہے ابو بکر صدیق کی طرف ہے۔ کہنے کہ میں وہاں گیا، سلام کیا، جواب نہیں دیا، لیکن مقدس گردن اٹھی نہیں۔ کہنے کہ انتظار بڑا طویل ہوتا ہے اور آدمی بے چین ہو جاتا ہے، میں گھبرا گیا جب گردن نہیں اٹھی تو میں نے خود ہی کہا، میری آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ میں نے کہا سرکار میں تو اس کے پاس گیا تھا معافی مانگنے، لیکن یہ آپ کے پاس آ گیا، غلطی میں نے سمجھ لی اپنی۔ تو کہتے ہیں جب میرے نبی نے آنکھیں اٹھائی تو آپ کی داڑھی مبارک آنسو سے بھری ہوئی۔ کہنا کہ یہ بتا عمر میرے ابو بکر صدیق کو کیا تو میری وجہ سے معاف نہیں کر سکتا تھا؟ بہت بڑی بات کہہ رہا ہوں کہ کیا تو میری وجہ سے معاف نہیں کر سکتا؟ کہنے کہ یہ کہا تو میں نے کانپنا شروع کر دیا۔ میں کہا سرکار مجھ سے غلطی ہوئی۔ کہنے کہ نہیں، تجھے پتا ہے اس کا مقام کیا ہے؟ جب پورا مکہ تلواریں لے کے میری طرف آتا تھا تو یہ کھڑے ہو کے تلوار کہتا تھا کہ جو میری لاش سے گزرے گا وہ میرے نبی تک جائے گا۔ اس نے مال بھی دیا، جان بھی دی، اپنی اولاد بھی دی۔ بھائی اس کا تھا پر کہنے اس دن میں نے سوچ لیا کہ بھائی ابو بکر کو راضی رکھنا حضور کو راضی رکھنا ہے۔ اور اس کے بعد آپ فرماتے ہیں کہ ایک دفعہ آپ نے کیا کہتے ہیں حضرت علی کرم اللہ وجہ حضور نے فرمایا کہ 4 نکاح جائز ہیں اگر تم ان کا حق پورے کر سکے۔ حضرت علی نے ایسے ہی حضرت بی بی فاطمہ کو کہہ دیا کہ میں بھی نکاح کر رہا ہوں۔ آپ کو پتا ہے بیٹی بیٹی ہوتی ہے، سیدھی در رسول میں پہنچ گئی۔ حضرت بی بی فاطمہ نے کبھی کھل کے نہیں بات کیا اپنی پوری زندگی، لیکن میرے دن آپ نے کہا سرکار بات یہ کہنے کہ بیٹی رو کیوں رہی ہے؟ کہنے کہ حضور بات یہ کہ علی نکاح کرنا چاہ رہے ہیں۔ آپ نے اسی وقت مسجد میں کہا کہ سب جمع ہو جاؤ۔ اب حضرت علی کہہ تو کچھ نہیں سکتے، ڈر رہے ہیں۔ کہنے کہ میں بھی چلا گیا تو آپ نے خطبے میں کہا لوگ سمجھ رہے تھے شاید کوئی جنگ کا اعلان ہو گیا یا کسی نے حملہ کر دیا۔ کہنے کہ آپ نے کہا کہ دیکھو جس نے فاطمہ کو راضی کیا اس نے مجھے راضی کیا، جس نے مجھے ناراض کیا اور جس نے فاطمہ کو ناراض کیا اس نے مجھے ناراض کیا۔ کہنے کہ میں تو ہر بات سمجھ رہا تھا، میں خاموشی سے آیا اور آنے کے بعد میں نے فاطمہ کو کہا کہ بھائی میں نے تو اس سے مذاق بھی کیا تھا تو حضور کے پاس پہنچ گئی۔ اتنے میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے آئے تاکہ دیکھ علی بات سن، جب تک میری فاطمہ زندہ ہے سب کے لیے تو نکاح جائز ہے لیکن تیرے لیے نکاح جائز نہیں ہے۔ اور یہ بھی بات کام کھول کے سن کہ خوبصورت عورتوں سے شادی ان عورتوں کو ہلاکت میں ڈال دیتی ہے، اور مالدار عورت سے شادی وہ عورت کو سرکش ہو جاتی ہے۔ ہمیشہ یاد رکھ کہ کالی باندھی جائے اس کے کان پہ سوراخ ہو اور بدترین کو سیاہ ہو، لیکن نیک اور دیندار ہو اس سے شادی جائز ہے۔ آپ نے ایسی کلاس کی کہ حد نہیں کوئی۔ اس کے بعد آپ فرماتے ہیں کہ حضرت فاطمہ بنت اسد حضرت علی کرم اللہ وجہ کی والدہ تھی، آپ کا انتقال ہوا۔
حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ انہوں نے میری بڑی ہمت کی، بڑی محبت کی مجھ سے، میرا بڑا خیال رکھا، میں تو پڑھا ہی ان کے گھر میں ہوں، اور یاد رکھو کہ جب تم لوگ قبر کھود لو تو مجھے اس کی اطلاع ضرور کرنا، نہلا دھلا کے۔ جب نہلا دھلا دیا تو کہا کہ سرکار اب غسل بھی دے دیا، اب کیا کیا جائے؟ تو میرا نبی اپنے گھر کے اندر گئے، اپنا کرتا اتارا اور کہا کہ یہ میری علی کی ماں نہیں بلکہ میری ماں ہے، اسے میرے کرتے کے اندر دفن کرو۔ اور جب دفن کر دیا تو اس کے بعد قبر پہ کھڑے ہو کے آپ نے دعا کیا کی کہ رب کریم تمام نبیوں کے وسیلے سے اور میرے وسیلے سے فاطمہ بنت اسد کی بخشش فرما دے۔ جسے نبی کہتے ہیں اس کی بخشش کیسے نہیں ہوگی بھائی؟ ہمارا ایمان ہے۔ اور یہ سمجھیں کہ آپ نے وہ دعا کی کہ آپ کے آنسو نکل پڑے۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہم سب کو آپ کے ناصیہ قدم کے چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اس کے بعد ہے اجمل رضا قاضی کا بیان ہے۔ حضرت ابراہیم نے اللہ کے نام کے لیے سب کچھ قربان کر دیا۔ حضرت ابراہیم خلیل اللہ کہتے ہیں، آپ اللہ کے دوست ہیں، ایک اس لیے کہ آپ کے نام سے اللہ کا اندر محبت جھلکتی ہے۔ ہوا کیا کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو بے شمار گھوڑے دیے، مویشی دیے۔ اس وقت اس زمانے میں بھی اب بھی لوگ اپنے ڈیری فارم وغیرہ میں مال ہی کہتے ہیں، پیسہ نہیں کہتے۔ اتنا بکریاں اتنی دی کہ وہ شمار ہی نہیں ہوتی تھی، اونٹ اتنے دیے کہ شمار ہی نہیں ہوتے تھے، گائیں بھینسیں اتنی دی کہ شمار ہی نہیں ہوتی تھی۔ تو فرشتوں سے ایک دن کھیت کھلیان بہت تھی، تو ایک دن رب تعالیٰ فرشتوں سے کہنے لگا کہ ابراہیم جو ہے میرا خلیل ہے۔ تو فرشتوں نے کہا رب کریم جسے تو اتنا کچھ دے دے گا وہ خلیل تیرا کیسے نہیں بنے گا؟ کہنے لگے نہیں وہ میرا خلیل ہے، جاؤ جا کے آزمائش کر لیں۔ آپ فرشتہ آ کے کھیت میں بیٹھ گیا، اور کیلوں دور آپ کے جانور چل رہے تھے، ریوڑ کا ریوڑ چل رہا تھا، غلاموں کا ریوڑ تھا۔ آ کے اس نے سبحان اللہ الحمدللہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر پڑھنا شروع کر دیا۔ بڑی سریلی آواز۔ حضرت ابراہیم نے دیکھا یہ آواز مجھے کہاں سے آ رہی ہے؟ آپ گھومے آگے اس فرشتے کے پاس آ گئے، کہا سنا؟ کہنے لگے بھائی بات یہ کہ پہلے تو میں اپنی محبت سے پڑھ رہا تھا، اپنی مرضی سے پڑھ رہا تھا، اب تو اگر سنائے گا تو پیسے لگیں گے۔ کہنے لگے تو سنا کیا دے گا؟ کہنے لگے جتنے یہ اونٹ ہیں سب میرے نام کر دے، مجھے دے دے، میں تجھے سنا۔ کہا جاتے تمام اونٹ جو ہے تجھے دے دیے۔ پھر پڑھنا اس نے شروع کر دیا سبحان اللہ والحمدللہ ولا الہ الا اللہ۔ یہ تسبیح حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کو بہت پسند ہے۔ جب اس نے پڑھنا شروع کر دیا حضرت ابراہیم کبھی روئے، کبھی تڑپے، کبھی آنسوں سے وہ آپ نے تڑپنا شروع کر دیا، پھر اس سے روک دیا کہ بھائی سنا؟ کہنے لگے بھائی اب تو پیسے لگے کہ کیا لے گا؟ کہنے لگے جتنی گائے بھینس ہے یہ بھی دے دے، یہ بھی لے لے، شروع کر۔ پھر اس نے کوئی کلمہ تسبیح شروع کر دی سبحان اللہ والحمدللہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر۔ آخر چلا پھر رک گیا، کہنے لگے سنا؟ کہنے لگے بھائی یہ جو ہے نا تیرے پاس جو رہ گئی یہ چیزیں، گائے وہ اپنے اونٹ بھی ہو گئے، بکریاں بھی میرے نام پر، اب بکریاں بھی سب تیری ہو گئی۔ پھر سنانا شروع کر دیا، پھر 15-20 منٹ سنایا، پھر رک گیا۔ کہنے لگے بھائی سنا؟ کہنے لگے یہ کھیت کھلیان جو ہے یہ بھی تو سب مجھے تھے، کہنے لگے یہ بھی میں نے تجھے دے دیے، جا سنا مجھے۔ پھر سنانا شروع کر دیا، پھر رک گیا۔ کہنے لگے سنا؟ کہنے لگے ابراہیم تیرے پاس رہا کیا ہے دینے کے لیے جو تو مجھے دے گا؟ میں کس بات پہ سناؤں تجھے؟ تو آپ نے کہا ایسا کیسا؟ ان کاموں کے لیے تجھے اپنا غلام تو کوئی چاہیے ہوگا نا، ان کو سنبھال سکے، چرا سکے، ان کی خدمت کر سکے۔ بھائی تم یہ نوکر رکھ دے، روٹی نہ دینا، پیسہ نہ دینا، کھانا نہ دینا، صرف مجھے اللہ کا ذکر سناتا ہے۔ یہ جب کہا تو اس فرشتے نے رونا شروع کر دیا، اور تعالیٰ نے کہا میں نے کہا نہیں تھا کہ میرا خلیل ہے، تمام چیزیں واپس ہو گئی۔ تو اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اپنے ذکر حق کی توفیق عطا فرمائے اور سنت نبی پہ چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اس کے